جنرل ضیاء الحق با اکرام اللہ۔ اس کے بعد ضیاء الحق اور میں 1955 میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں پھر اکٹھے ہوئے۔ اس وقت ہم دونوں میجر تھے اور دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ اسٹاف کورس اور میں 17 ٹیکنیکل کورس کر رہا تھا۔ جنرل افتخار جنجوعہ کے ساتھ گھوڑے سواری کے دوران میں مجھے ایک حادثہ پیش آ گیا جس سے میری بائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ضیاء الحق باقاعدہ میری بیمار کرسی کے لیے آتے اور کئی دفعہ میرے لکھائی کے کام میں میری مدد کرتے۔ جب ٹوٹی کلائی کے باوجود اس کورس میں اول آیا تو مذاق کیا کرتے، ہم کو دعائیں دو تمہیں اول بنا دیا۔ اس دور کی یادوں میں جنرل اقبال، جنرل سید وجاہت حسین شامل ہیں۔ اس کے فوراً بعد میں 1956 کے اسٹاف کورس کے لیے منتخب ہو گیا اور پھر 1959 تک وہیں کوئٹہ ہی میں تعینات رہا۔ پاکستانی فوج میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ کوئٹہ جائیں تو پھر بار بار وہاں جانا پڑتا ہے۔ یہ راکم اور ضیاء الحق پر صادق آتا ہے۔ 1965 میں ہم دونوں پھر اسٹاف کالج میں اکٹھے ہو گئے۔ اب کہ ہم دونوں لیفٹیننٹ کرنل تھے، وہ آرمر انسٹرکٹر تھے جو فنی لحاظ سے ایک امتیازی عزت کا نشان ہے، اور راکم فوج کی اعلیٰ ترین ٹریننگ وار کورس میں شرکت کر رہا تھا، جس میں سالانہ بری، بحری اور فضائی افواج اور سول انتظامیہ سے محدود افسر منتخب کیے جاتے ہیں۔ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان اسٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ اور ہمارے استاد محترم تھے۔ متواتر ایک سال صبح 8 بجے سے بعد دوپہر 2 بجے تک روزانہ ہم صاحبزادہ صاحب کی صدارت میں ایک میز کے گرد غیر رسمی طور پر بیٹھتے اور فن حرب کی قومی اور بین الاقوامی باریکیوں اور جنگی زاویوں کا تجزیہ کرتے تھے۔ وہ سال شعور اور تحت الشعور میں علم اور سوچ کے نئے چشمے پھوٹنے کا سال تھا، جیسے ایک اندھے کو نئی آنکھیں عطا ہو جائیں۔ 1965 میں میری اور ضیاء الحق کی زندگی میں ایک تاریخ ساز سال تھا جس کی یادیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور اکثر ہم اسٹاف کالج کی میتھڈولوجی کا ذکر کر کے ملکی مسائل پر بحث کیا کرتے۔ اس زمانے کے سب دوست اتفاق کریں گے اس وقت کی یادیں ضیاء الحق کی نسبت سے ایک مقدس درجہ رکھتی ہیں۔ 65 کی جنگ چھڑتے ہی میں لاہور میں برقی فرنٹ پر ایک پنجاب ریجیمنٹ کی کمان کرنے اور ضیاء الحق نندی پور میں آرمر ڈویژن کے JSO تعینات ہوئے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ حج کرنے کے باوجود میں کوئی زیادہ مذہبی قسم کا انسان نہیں ہوں، اور ایک عام مسلمان ہونے کے علاوہ اس بارے میں کوئی خاص دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب کے لیے یہ باعث سے حیرت و تعجب تھا کہ اسٹاف کالج کے انتہائی شدید پڑھائی کے پریشر کے باوجود ضیاء الحق نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، یہاں تک کہ کالج کے باہر مشقوں اور TEWT کے دوران میں بھی وہ نماز ادا کرتے تھے، جس پر دیگر لوگوں کو اچنبھا ہوتا تھا۔ ان کے اردلی کے مطابق وہ اس وقت بھی نماز تہجد کے عادی تھے، جو فوج میں ایک نہایت غیر معمولی بات تھی۔